بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں۔ ہم بات کرتے چلیں کہ ان دونوں کے درمیان کل رشتوں کی تعداد وہ 6 تھی۔ پہلا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ابو بکر صدیق کا 6ٹھی پشت پہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7ویں پشت، دونوں پہ مرہ بن کعب پر جا کے ایک ہو جاتا ہے۔ دوسرا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ یعنی اپنی بھابھی حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا تھا، جس سے ان کا ایک لڑکا محمد بھی پیدا ہوا۔ تیسرا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ بالا بیٹے محمد کی پرورش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محمد ابو بکر کی پشت سے میرا بیٹا ہے۔ چوتھا رشتہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پانچواں رشتہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زین العابدین بن حسین بن علی آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ اس سے ایک اور رشتہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ حسین بن علی اور محمد بن ابو بکر آپس میں ہم زلف بھی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کی 2 شہزادیاں قید ہو کر آئی تھیں، جن میں سے شہر بانو کا نکاح حسین بن علی سے اور جہاں بانو کا نکاح محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ چھٹا رشتہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی ام فروہ بنت اسماء بنت عبد الرحمن کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی سے ہوا، جن سے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑنانا بھی ہوئے، اور یہ وہی جعفر صادق ہیں کہ جن کے نام سے شیعہ فقہ جعفریہ کو منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایسی قریبی رشتہ داریاں ہیں جو نسل در نسل چل رہی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ہم یہ تہمت لگانا کہ وہ ایک دوسرے سے نعوذ باللہ نفرت کرتے ہوں گے اور دشمن تھے، یہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سراسر گستاخی کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان کافی رشتہ داریاں تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔